19वीं صدی کی گریٹ گیم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انگریزوں نے دفاعی اور تجارتی محاذ پر سوویت یونین کا راستہ روکنے کے لیے دریائے سندھ کو دریائے ٹیمز میں بدلنے اور مٹھن کوٹ میں ایک بندرگاہ تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ تاہم پہلی اینگلو افغان جنگ کی وجہ سے وہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں ناکام رہے۔ مورخین کا ماننا ہے کہ 19ویں صدی کے وسط میں برطانوی دارالحکومت لندن میں دریائے سندھ کو برطانوی مفاد میں ایک تجارتی آبی گزرگاہ میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ دریائے سندھ پر مرکزی بندرگاہ بنانے کے لیے مٹھن کوٹ نامی علاقے کا انتخاب کیا گیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب برطانیہ سونے کی چڑیا کہلانے والے انڈیا میں اپنی موجودگی کو مستحکم کر چکا تھا اور اب اسے خطرہ تھا کہ سوویت یونین اس سے انڈیا چھین نہ لے۔ سوویت یونین اور برطانیہ کے درمیان خطے میں بالادستی کی کشمکش پہلے سے جاری تھی۔ برطانیہ سوویت یونین کے جاسوس اور مخبر پشاور، کابل، قندھار، بخارا اور ملتان جیسے بڑے شہروں کے علاوہ بڑے بڑے پہاڑی سلسلوں کی دور دراز وادیوں اور ویران صحراؤں میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنی حکومتوں کے لیے حمایت اور معلومات اکٹھی کر رہے تھے۔ برطانیہ اور سوویت یونین کے درمیان خطے میں بالادستی کی اس کشمکش کو گریٹ گیم بھی کہا گیا۔ سن 1830 میں لندن میں لارڈ ایلنبرو کی صورت میں ایک ایسا شخص ایسٹ انڈیا کمپنی کے بورڈ آف کنٹرول کا صدر بن گیا جس کی نظر میں سوویت یونین کی سلطنت عثمانیہ، ایران اور وسطی ایشیا میں مسلم ریاستوں کے خلاف حالیہ جنگی کامیابیاں برطانیہ کے لیے براہ راست خطرہ تھیں۔ ایک انگریز افسر جارج ڈی لیسی ایونز نے کہا کہ سوویت یونین کو انڈیا پر حملے کے لیے 30,000 افراد پر مشتمل ایک چھوٹی سی فوج چاہیے۔ جانتھن لی کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ ایران اور افغان حکمران نہ صرف کسی حملہ آور کے سامنے مزاحمت نہیں کریں گے بلکہ سوویت یونین کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ لارڈ ایلنبرو اس دلیل کو تسلیم کرتے تھے اور انہوں نے اپنی ڈائری میں بھی لکھا کہ مجھے یقین ہے کہ ہمیں سوویت یونین سے انڈس میں ایک بہت بڑی جنگ لڑنا ہوگی۔ کمپنی کے بورڈ آف کنٹرول کے صدر کی حیثیت سے ان کی رائے وزن رکھتی تھی۔ انہوں نے گورنر جنرل لارڈ بینٹنگ کو روسی خطرے سے نمٹنے کے لیے رہنما اصول تیار کرنے کا حکم دیا کہ برطانیہ کو سوویت یونین کے دریائے سندھ کی ریاستوں اور خاص طور پر کابل، قندھار اور ہرات کے شہروں میں اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ ان کا خیال تھا کہ اس کا بہترین طریقہ دریائے سندھ اور وسطی ایشیا کی ریاستوں کے ساتھ تجارت میں اضافہ ہے۔ مورخ جانتھن لکھتے ہیں کہ 19ویں صدی میں بہت سے برطانوی سیاستدانوں کے نزدیک تجارت وہ جادوئی طاقت تھی جس کے ذریعے سلطنت کے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ وسطی ایشیا کے لیے برطانوی مصنوعات پہلے سمندر کے ذریعے کلکتہ آتی تھیں جہاں سے انہیں کشتیوں پر لاد کر دریائے گنگا کے ذریعے انڈیا کے اندرونی علاقوں تک لایا جاتا تھا اور پھر زمینی راستوں سے یہ لاہور اور پھر وہاں سے شکارپور پہنچائی جاتی تھی جہاں سے قافلے انہیں افغانستان اور بخارا کے بازاروں تک پہنچاتے تھے۔ یہ بہت مہنگا اور طویل طریقہ تھا۔ اتنی مہنگی اشیاء سوویت یونین کی مصنوعات کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ لارڈ ایلنبرو کے نزدیک اس مسئلے کا حل دریائے سندھ کو دریائے ٹیمز میں بدلنا تھا۔ ان کے ذہن میں 200 ٹن تک وزن اٹھانے والی کشتیوں کے ذریعے اٹک تک مال پہنچانے کا منصوبہ تھا۔ مورخین کے مطابق ایلنبرو کا منصوبہ انڈیا میں انگریز افسران کو پسند نہیں آیا تھا، اسی لیے اس پر عمل کروانے کے لیے انہوں نے کسی سینئر افسر کی بجائے جونیئر افسروں کو دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ اور دیگر پہلوؤں کا جائزہ لینے کی ذمہ داری سونپی۔ ان میں ایک الیگزینڈر برنز تھے جن کے بھائی سندھ کا دورہ کر چکے تھے، جس میں انہوں نے دریائے سندھ میں جہاز رانی کے امکانات کے بارے میں بہت مثبت رپورٹ دی تھی۔ انگریز مورخ جانتھن لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر برنز کے مشن کے اصل مقصد کو خفیہ رکھنے کے لیے اس کا مقصد مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار کا دورہ اور انہیں گھوڑے تحفے میں دینا بتایا گیا تھا۔ جانتھن کے مطابق سن 1809 میں سکھوں سے معاہدہ کرنے والے چارلس میٹکاف نے اس مشن پر اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ برطانوی حکومت کے شایان نشان نہیں۔ برنز کے 1830 سے 31 کے مشن کی روشنی میں معلوم ہوا کہ دریائے سندھ پر فلیٹ باٹم والی کشتیاں ہی چل سکتی ہیں جن پر زیادہ سے زیادہ 75 ٹن وزن آ سکتا ہے۔ برطانوی حکام نے اس منصوبے کے حق میں رابطہ مہم کے سلسلے میں کابل میں سیاسی اکابرین سے رابطے کیے اور درخواست کی کہ وہ تاجروں کو دریائے سندھ کا روٹ اپنانے پر قائل کریں۔ اس پروجیکٹ میں مرکزی کردار لوہانی کہلانے والے افغان خانہ بدوش تاجروں کا تھا۔ مٹھن کوٹ کے بارے میں تاجروں کو بتایا گیا کہ وہ ایک ایسی منڈی ہوگی جہاں ان کا پھل ہندوستانی تاجر خرید لیں گے چاہے اس کی کتنی بھی مقدار ہو، اور بدلے میں انہیں ہندوستان کا اپنی ضرورت کا سامان بھی وہیں مل جائے گا۔ اس طرح انہیں پنجاب کے راستے ہندوستان جانے کی تکلیف بھی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ برطانوی مٹھن کوٹ کو جنوبی اور وسطی ایشیا کے درمیان میں ایک منڈی کے طور پر دیکھتے تھے جس تک ہر علاقے کے تاجروں کی بآسانی رسائی ہو، اور ہر برس کلکتہ تک ایک لمبا چکر لگانے کے بجائے ان کا خیال تھا کہ افغان خانہ بدوش تاجر لوہانی دریائے سندھ کے سال میں کئی چکر لگا سکیں گے۔ ان کا مقصد تھا کہ تجارت خاص سیزن کی بجائے سارا سال جاری رہے، لیکن دریائے سندھ پر مٹھن کوٹ کے مقام پر بندرگاہ کا منصوبہ پہلی انگریز افغان جنگ اور شاہ شجاع کی ناکامی کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।